الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے پیغام قرآن لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے لا پا رہا ہوں، کیونکہ ایک دن کا بیچ میں گیپ ہو گیا ہے، تو کچھ اپنی بھی مشقتیں ہوتی ہیں یا اپنی بھی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں یا کچھ ٹائم نہ ملنے کے کچھ بھی عذائر ہو سکتے ہیں، تو عذر ہونے کی بنا پر آپ لوگوں سے روبرو نہیں ہو پایا۔ تو آج میں جلدی سے آپ لوگوں کے سامنے 2-3 دن کے آپ لوگوں کے سامنے جلدی سے خلاصۃ القرآن لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ بیچ میں رمضان المبارک ایک آدھ دن ہمارے چھوٹ گئے ہیں، اسے بھی کور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ اب تیسرا بھی عشرہ شروع ہو چکا، اور کہاں ہم آپ لوگوں کے سامنے ابھی تیسرے پارے کا ہی خلاصہ کر رہے ہیں۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ نفس کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ دیکھیں تیسرا پارہ 13واں پارہ ہے، جو کہ ہمارا شروع ہوتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے اور اس کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اس کے شر سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نفس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کوشش بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ 2 چیزیں بتائی گئیں، ایک تو ہمیں نفس کی خلاف چلنا بھی ہے، یعنی اس کے اپوزٹ میں بھی چلنا ہے برائی والے نفس کے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے بھی دعا مانگیں گے۔ اسی کو چیز ہے، ہر چیز سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملی ہے نا، تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم خالی بس اللہ کے اوپر دعا کرتے رہ جائیں اور ہم اس چیز کے اوپر لگن نہ لگائیں یا جستجو نہ دکھائیں۔ تو پھر یاد رکھو، ہمیں ایک چیز کے کرنے سے جب ہم ایک آنکھ بند کرتے ہیں تو پھر یاد رکھو ہمیں پورا نہیں دکھائی دیتا ہے، اسی طرح اگر ہم 2 آنکھوں سے کھول کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو بھی کام کریں ہم وہ بھی کام کریں، اللہ سے لو بھی لگائیں۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 میں ہمیں ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت ہو اور دوسرا کوئی موجود نہ ہو تو عہدہ طلب کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا علم و حکمت اور صلاحیت و امانت داری کی بنیاد پر بادشاہ مصر سے وزیر خزانہ بننے کا مطالبہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی ذمہ داری کو بہتر طریقے پر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، کسی دوسرے شخص کے انجام نہ دینے کی وجہ سے مخلوق کا نقصان ہو رہا ہو، تو اس باصلاحیت شخص کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے خود کو پیش کر دینا چاہیے۔ تو یہ ہمیں کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر کسی چیز کی صلاحیت ہے تو فوراً اس کو اسی عہدے پر فائز کر دینا چاہیے، اسی عہدے سے اس کو منصب کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس باصلاحیت شخص سے اپنی ذمہ داری بہت اچھی نبھا سکتا ہے اور مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 سے معلوم ہوا کہ غلطیوں کو معاف کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ دیکھیں غلطیوں کو معاف کرنا بڑی نیکی اور انبیاء کا طریقہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جرم پر نہ لعنت اور ملامت کی، نہ بدلہ لینے کی کوشش کی، بلکہ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے دعا بھی فرمائی، اللہ میں نے انہیں معاف کر دیا، آپ بھی معاف فرما دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل سے بھائیوں کی نظر میں ان کی عزت و عظمت بڑھ گئی۔ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ تو قرآن کا پیغام چل رہا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 2 سے اللہ کی قدرت کی ایک جھلک معلوم ہوتی ہے۔ اس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے پیدا فرما دیا۔ لیکن آدمی چھوٹی بڑی عمارت بنانے کے لیے ستون اور پلر کا سہارا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھیے کہ اتنے بڑے آسمان کو، اتنی بڑی زمین کو، کل ملا کر کہہ لیجئے کہ اتنی بڑی چھت کو بغیر کسی ستون کے پیدا فرما دیا۔ یہ بلا شبہ اللہ کی معرفت اور اس کی ذات پر ایمان لانے کے لیے، اس کی قدرت کے لیے بس یہی ایک کافی نمونہ ہے۔ آپ دوسری چیزیں چھوڑ دیں، آپ ایک چیز کو دیکھ لیں۔ پھر اسی طریقے سورہ رعد کی آیت نمبر 4 سے یہ سبق ملا کہ مختلف زمینوں میں ایک ہی پانی سے پیداوار کا کم زیادہ ہونا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصے بنائے جو اپنی تاثیر اور خصوصیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ زمین کے کسی حصے میں انگور کے باغات ہیں تو کہیں کھجور کے درخت ہیں، کسی حصے میں کھیتی ہے تو کسی میں سبزی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، لیکن کسی کے پیداوار کم ہے تو کسی کی زیادہ۔ غرض زمینوں کا مختلف ہونا، ایک ہی پانی سے پیداوار کا کم زیادہ ہونا، اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے اس نظام عالم کو چلا رہا ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی نہیں ہے۔ عبادت مستحق اگر کوئی ہے تو وہ شخص ہے رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی قدرت ایک ہی پانی ہے
ایک ہی زمین ہے لیکن کہیں اس زمین پر یہ والا غلہ اگ رہا ہے، اس زمین پر وہ والا غلہ اگ رہا ہے، اس زمین پر کھجور کے درخت ہو رہے ہیں، اور یہ زمین ایسی بنجر ہو رہی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں اگ رہا۔ تو یہ کون ہے جو کبھی اس چیز کو اگا رہا ہے، کبھی اس چیز کو اگا رہا ہے؟ یہ وہ چیز ہے، رب العزت کی ذات ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں یہ خبر دی گئی کہ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب تک کسی قوم کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن جب کوئی قوم فساد اور بگاڑ کی راہ اختیار کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی بات کو اس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی اور بگاڑ نہ پیدا کریں۔ جب کوئی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَلْيُغَيِّرْ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرْ مَا بِقَوْمٍ أَنفُسِهِمْ، جب تک کہ خود نہیں صدر ہوگے تو اللہ بھی تمہاری حالت نہیں بدلیں گے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 9 میں، 19 میں اور 24 میں یہ بتایا گیا کہ عمدہ صفات والے لوگ اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں۔ دیکھیں، عقل مندوں کی اہم صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی سے بچتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں، اللہ کی عظمت و جلال اور قیامت کے سخت حساب اور برے انجام سے ڈرتے ہیں، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دینی جد و جہد کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو کھلم کھلا چھپ کر نیک کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگ اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیک اولاد کو عزت و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیسے نوک لے گو جو اللہ کی عظمت و جلال اور قیامت کے دن، قیامت کے سخت حساب، اس کے برے انجام سے ڈرتے ہو، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نیک کاموں میں جد جہد کرتے رہتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، اپنے مال کو صدقہ خیرات کرتے ہوں، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں عقل مند ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 25 سے یہ سبق ملا کہ عہد توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نافرمان، بدبخت اور اپنی رحمت سے محروم لوگوں کی بری عادتوں کا بیان، ان کا آخری انجام بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے ہیں، زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دنیا میں اور اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 35 میں یہ پیغام دیا گیا کہ جنت کی نعمتیں ایمان اور تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کا جو وعدہ کیا وہ محض تسلی کے لیے نہیں کیا بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں پانی، دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہتی ہوں گی، اس میں موجود درختوں کے پھل، سائے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ نعمتیں ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ملیں گی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 اور 13 سے یہ پیغام ملا کہ حق والوں سے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ انبیاء کرام بڑے عزم و استقامت کے ساتھ اپنی اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے۔ جب مشرکوں کی کوئی تدبیر انہیں دعوت سے نہ روک سکی تو آخر میں تنگ آ کر کہتے تھے کہ تم نبوت ملنے سے پہلے کی طرح خاموشی سے ہمارے ساتھ مل جل کر رہو اور ایمان کی دعوت چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم میرے رسولوں کو کیا نکالو گے؟ تم جیسے ظالموں کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے میں نکال کر اپنے رسولوں اور مخلص وفادار بندوں کو آباد کروں گا۔ اس سے سبق ملتا کہ اہل حق کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے، اس لیے انہیں باطل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیا کہتا تھا ابو جہل؟ ہم نکالیں گے۔ کیا کہتا تھا ابو لہب؟ ہم نکالیں گے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا فتح مکہ کس کے ہاتھ میں آیا؟ اہل حق والوں کے ہاتھ میں آیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن نافرمانوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ پچھتائیں گے، اس وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ قیامت میں تمام انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس دن عوام اپنے اپنے سرداروں سے کہیں گے، ہم دنیا میں تمہاری پارٹی میں تھے، یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی ہم تمہاری بات مانتے تھے، اب ہم پر مصیبت ہے تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، آج ہم سب عذاب میں پھنس چکے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے برداشت کرو یا شور مچاؤ، اب ہمارے لیے جہنم سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے نافرمانوں کے پیچھے پیچھے مت چلو۔ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 34 میں یہ خبر دی گئی کہ اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتوں کے ملنے کے باوجود انسان کی ناقدری کرتا ہے، انسان ناقدری کرتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان، ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو ہی ناقدرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں کہ ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کی چیز انسان کو عطا کی ہے، اسے پیدا کیا، کھانے پینے، رہنے سہنے کی ساری چیزیں دی، لیکن افسوس انسان اپنے رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کر کے ناانصافی کرتا اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ اور پھر یاد رکھو وَإِنَّ رَبِّي لَعَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جب آدمی ناقدری کرتا ہے تو پھر اس کے رب کی بھی پکڑ بڑی سخت ہے۔
اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلاصۃ القرآن میں زیادہ سے زیادہ جو ہے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔